بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسے مضمون کے ساتھ، ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ کہ جو شاید بلکہ یقیناً ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے اور ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سابقہ نشست میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم مولا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک مکمل درس لے کر آئیں گے، جس میں آپ علیہ السلام کی ولادت اور پھر غیبت صغریٰ اور پھر غیبت کبریٰ اور آج تک کے حالات جو اپنے ناقص علم کے مطابق آپ تک پہنچا سکے، اس میں اپنی سی کوشش ضرور کروں گا۔ تو حضرات، آج کے اس پرآشوب دور میں جب کہ انسانیت انسان کے ہی ہاتھوں انسانیت سوز ہو چکی ہے، کہیں پر جنگ و جدل ہے، کہیں پر علاقوں کی اور مال و دولت کی جنگ ہے، تو کہیں مذہب اور عقیدے کی جنگ ہے۔ گویا کہ انسان اپنے رستے سے بھٹک سا گیا ہے۔ اور دنیا کے موجودہ حالات پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو کچھ ایسا عذاب دنیا پر نازل ہوا ہے کہ پوری دنیا یکمشت جس سے متاثر ہو گئی۔ پوری دنیا کے کاروبار، تجارت، بزنس، ہر قسم کی چیز گویا کہ بند سی ہو گئی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں میرا ایک بیٹا ظہور کرے گا جو اس دنیا کو امن کا گہوارہ اس طرح بنا دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو۔ تو حضرات، آج کے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ مولا حضرت امام مہدی علیہ السلام عصمت محمدیہ کی 14ویں کڑی اور مسلک امامت علمیہ کی 12ویں کڑی۔ آپ کے والد ماجد مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ محترمہ جناب نرجس خاتون، آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ بچپن ہی سے علم و حکمت سے بھرپور تھے۔ آپ کو 5 سال کی عمر میں ویسے ہی حکمت دی گئی جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اور باطن مادر میں آپ نے اسی طرح امام قرار پائے ہیں جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی قرار پائے تھے۔ کشف الغمہ صفحہ نمبر 130 پر لکھا ہے کہ آپ انبیاء سے بہتر ہیں۔ آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پیشگوئیاں فرمائی اور اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل کیے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے علاوہ 3 اور انبیاء حضرت عزیر اور حضرت خضر اور حضرت یحییٰ کنز الحقائق صفحہ نمبر 90 پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا گیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی میرے خلیفہ کی حیثیت سے ظہور کریں گے۔ جس طرح سے میرے ذریعے دین اسلام کا آغاز ہوا، اسی طرح ان کے ذریعے سے مہر اختتام لگا دی جائے گی۔ آپ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد، آپ کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ جب ظہور کریں گے تو ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کہ اس سے پہلے دنیا ظلم اور جبر سے بھری ہوئی ہوگی۔ حضرات، یہاں پر مولا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا مختصر سا واقعہ پیش کرتا چلوں۔ حکیمہ خاتون جو حضرت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھیں، ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی، تو مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ پھوپھی اماں، آج رات آپ ہمارے ہاں ہی قیام کیجیے گا، کیونکہ آج میرے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوگی۔ جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ بیٹے، میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں پاتی۔ امام نے فرمایا، اے پھوپھی، نرجس کی مثال مادر موسیٰ کے جیسی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل ولادت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا تھا، بالکل اسی طرح نرجس خاتون کا حمل بھی اس بچے کی ولادت سے چند لمحوں پہلے ظاہر ہوگا۔ لہٰذا حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ اس رات میں وہیں رک گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب نماز تہجد کا وقت ہوا، میں اٹھی اور نماز تہجد ادا کی۔ جناب نرجس خاتون بھی تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی کہ اسی دوران مجھے خیال آیا کہ جیسا بیٹا حسن نے فرمایا تھا، ابھی تک تو کوئی ایسے آثار واضح نہیں ہوئے۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ ابھی میرا یہ خیال آنا ہی تھا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی کہ پھوپھی جان، جلدی مت کریں، وہ وقت قریب ہے کہ جب میرا بیٹا اور حجت اللہ اس دنیا پر ظاہر ہونے والا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں جناب نرجس خاتون کی طرف بڑھی، مگر ان کی حالت اس وقت متغیر تھی۔ وہ لرزہ اندام تھی اور ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان کو اپنے سینے سے لگایا اور سورہ توحید اور انا انزلنا اور آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونکنا شروع کیا۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں ان آیات کا ورد کرتی جاتی تھی،
بطن مادرز کے اندر موجود اس بچے نے بھی میرے ساتھ ان آیات کو دہرانا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سارا حجرہ مثل چاند کسی مانند روشن ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد زمین پر ایک نومولود سجدہ کی حالت میں موجود تھا۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی کہ پھوپھی اماں میرے لخت جگر کو میرے پاس لے آئی۔ حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں اس نومولود کو لے کر مولا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے اس نومولود کو لیا اور اس کے منہ شریف میں اپنی زبان دے دی، اور تھوڑی ہی دیر بعد مولا حسن علیہ السلام نے اس نومولود سے کلام کیا اور اسے کہا کہ اے فرزند، اللہ کے حکم سے کچھ بات کرو۔ مولا کا یہ کہنا تھا کہ اس بچے نے ایک پوری آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، اور ان کو امام بنائیں اور انہی کو روئے زمین کا وارث قرار دیں۔ اس کے بعد کچھ سبز طائر جو آسمان سے نمایاں ہونا شروع ہوئے مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان میں سے ایک طائر کو بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا: اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم اس کے بارے میں آ جائے، کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ میں نے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ طائر کون تھا اور اس کے ساتھ دوسرے طائر کون تھے؟ تو آپ حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طائر جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ فرشتگان کی ایک کثیر جماعت موجود تھی۔ اس کے بعد فرمایا پھوپھی اس فرزند کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پدر بزرگوار مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کا ایک مکمل پدری نسب نامہ یہ ہے: محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی ابن موسیٰ ابن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی و فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ کا فرزند رسول اور دل بند علی علیہ السلام اور نور نظر بطول سلام اللہ علیہ ہونا ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ نسب کے اسما کو اگر مجنون پر دم کر دیا جائے تو اسے یقیناً شفا ہوگی۔ آپ کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے حضرت شمون بن ہامون الصفا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے ان تک پہنچتا ہے۔ علامہ مجلسی اور علامہ توسی لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون تھیں جن کا نام ملیکہ تھا۔ نرجس خاتون یوشا کی بیٹی تھیں جو روم کے بادشاہ کیسر کے فرزند تھے، جن کا سلسلہ نسب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی جناب شامون تک پہنچتا ہے۔ 130 سال کی عمر میں کیسر روم نے چاہا کہ نرجس خاتون کا عقد اپنے بھتیجے سے کر دے، لیکن بعض قدرتی حالات کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ عالم ارواح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جناب شامون علیہ السلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب امیر علیہ السلام اور جناب حضرت بی بی پاک فاطمۃ الزہرا السلام اللہ علیہ بمقام قصر کیسر جمع ہوئے۔ جناب سیدہ نے نرجس خاتون کو اسلام کی تلقین کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوسط حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب شامون سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے جناب نرجس خاتون کی خواست گاری کی۔ نسبت کی تکمیل کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوری ممبر پر بیٹھ کر عقد کروایا اور کمال مسرت کے ساتھ یہ محفل نشاط برخاست ہو گئی۔ اس محفل کی اطلاع جناب نرجس خاتون کو خواب کے طور پر ہوئی۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب جناب نرجس خاتون حضرت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آ پہنچی اور آپ کے بطن مبارک سے نور خدا کا ظہور ہوا۔ آپ کا نام محمد اور مشہور لقب مہدی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ آپ کا نام زبان پر جاری کرنا منع ہے، اور یہ ممانعت تب تک ہے جب تک مولا غیبت کبریٰ کو مکمل طور پر مکمل کر کے اس دنیا پر ظاہر نہیں ہو جاتا۔ آپ کی کنیت ابو القاسم اور عبداللہ ہے، اور آپ کے چند مشہور القاب حجت اللہ، خلف الصالح، صاحب اثر، صاحب عمر، الزمان القائم، الباقی، المنتظر ہیں۔ اور آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں شیخ صدوق تحریر فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں کتاب اکمال الدین میں شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی شکل و شباہت، خلق و شمائل و خصائل، اقوال و افعال میں میرے مشابہ ہوں گے۔ آپ کا رنگ گندم گو، قد میانہ، آپ کی پیشانی کھلی ہوئی، اور آپ کے ابرو گھنے باہم پیوستہ تھے۔ آپ کی ناک باریک اور لمبی تھی، آپ کی آنکھیں بڑی اور آپ کا چہرہ نہایت ہی نورانی تھا۔ آپ کے داہنے رخسار پر ایک تل تھا جو ستاروں کی مانند چمکتا تھا۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق اور سعد الشرقی ایک دن مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا کہ اے امام، ہمیں بتائیے کہ آپ کے بعد حجت اللہ فی الارض کون ہوگا؟ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، تم جو دل میں لے کر آئے ہو میں اس کا جواب تمہیں دیے دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ اپنے مقام سے اٹھے اور اندر جا کر یوں واپس آئے کہ آپ کے کندھے پر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا جس کی عمر 3 سال کی تھی۔ آپ نے فرمایا، احمد، میرے بعد یہ حجت اللہ ہوگا، اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ خضر کی طرح زندہ رہے گا، ذوالقرنین کی طرح پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ احمد بن اسحاق نے کہا، مولا کوئی ایسی علامت بتا دیجئے جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ آپ نے امام مہدی علیہ السلام کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا، بیٹا اس کا جواب تم دو۔ امام مہدی علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود
فصیح زبان میں فرمایا انا حجت اللہ و انا بقیت اللہ، میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور حکم خدا سے باقی رہنے والا۔ ایک دن وہ آئے گا جس دن میں دشمنان خدا سے بدلہ لوں گا۔ یہ سن کر احمد مطمئن ہو گئے۔ یعقوب بن منقوش عمری و ابی ہاشم جعفری اور موسیٰ بن جعفر بن وہب بغدادی کا بیان ہے کہ ہم ایک دن مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی مولا آپ کے بعد امر امامت کس کے سپرد ہوں گے اور کون حجت اللہ قرار پائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا فرزند محمد میرے بعد حجت اللہ فی الارض ہوگا۔ ہم نے عرض کی ہمیں ان کی زیارت کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ پردہ جو سامنے دیکھ رہے ہو اسے اٹھاؤ۔ ہم نے پردہ اٹھایا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ جس کی عمر 5 سال تھی برآمد ہوا اور آ کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا یہی میرا فرزند میرے بعد حجت اللہ ہوگا۔ محمد بن عثمان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت 40 افراد تھے اور ہم سب نے ان کی زیارت کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اس فرزند امام مہدی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اندر واپس چلے جائیں اور ہم سے فرمایا کہ اب تم آج کے بعد پھر اسے نہ دیکھ پاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر غیبت شروع ہو گئی اور پہلے غیبت صغریٰ اور پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ابھی صرف 5 سال کی تھی کہ خلیفہ معتمد بن متوکل عباسی نے مدتوں قید رکھنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ نے اولاد میں صرف امام محمد مہدی علیہ السلام کو چھوڑا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو سارے شہر سامرا میں ہلچل مچ گئی۔ سارے شہر میں ہڑتال کا سالم تھا، سارے کاروبار بند کر دیے گئے، لوگوں نے اپنے دکانیں چھوڑ دیں۔ تمام بنی ہاشم، حکام دولت، منشی، قاضی، ارکان عدالت، ایان حکومت اور ائمہ خلائق حضرت کے جنازے کے لیے دوڑ پڑے۔ حالت یہ تھی کہ شہر سامرا قیامت کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ تجہیز اور تدفین اور نماز سے فراغت کے بعد آپ کو اسی مقام میں دفن کر دیا گیا جہاں حضرت مولا امام علی نقی علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا۔ علامہ محمد باقر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے بعد جنازہ مولا امام مہدی علیہ السلام نے پڑھایا۔ آپ کی غیبت 2 حصوں پر تقسیم ہے، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کی مدت 75 یا پھر 73 سال تھی۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں آپ کا ایک نائب خاص ہوتا تھا جس کے ذریعے تمام ہر قسم کا نظام چلتا تھا۔ سوال و جواب، خمس و زکوٰۃ اور دیگر مراحل اسی کے واسطے سے طے ہوتے تھے۔ خصوصی مقامات محروسہ میں اس کے ذریعے اور سفارشات سے سفراء مقرر کیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے جنہیں نائب خاص ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، ان کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت عثمان بن سعید عمری تھا۔ آپ مولا حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری کے معتمد خاص اور خاص اصحاب میں شامل تھے۔ آپ قبیلہ بنی اسد سے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ آپ سامرا کے قریب ایک قریہ عسکر کے رہنے والے تھے
وفات کے بعد آپ بغداد میں دروازہ حبا کے قریب مسجد میں دفن کیے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد بحکم امام علیہ السلام آپ کے فرزند حضرت محمد بن عثمان بن سعید اس عظیم منزلت پر فائز ہوئے کہ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی۔ آپ نے اپنی وفات سے 2 ماہ قبل اپنی قبر کھدا ڈالی تھی۔ آپ کا کہنا تھا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے امام علیہ السلام نے بتا دیا ہے اور میں اپنی تاریخ وفات سے واقف ہوں۔ آپ کی وفات جمادی الاول 305 میں واقع ہوئی۔ آپ مال کے قریب بمقام دروازہ کوفہ سررا دفن ہوئے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد بواسطہ مرحوم حضرت امام علیہ السلام کے حکم سے حضرت حسین بن روح اس منصب عظیم پر فائز ہوئے۔ جعفر بن محمد بن عثمان سعیدی کا کہنا ہے کہ میرے والد حضرت محمد بن عثمان نے میرے سامنے حسین بن روح کو اپنے بعد اس منصب کی ذمہ داری کے متعلق امام علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ حضرت حسین بن روح کی کنیت ابو قاسم تھی۔ آپ محلہ نوبخت کے رہنے والے تھے۔ آپ خفیہ طور پر جملہ ممالک اسلامیہ کا دورہ کیا کرتے تھے۔ آپ دونوں فرقوں سے نزدیک معتمد، سکہ، صالح اور امین قرار دیے گئے۔ آپ کی وفات شعبان 326 میں ہجری میں ہوئی اور آپ محلہ نوبخت کوفہ میں مدفون ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد بحکم امام علیہ السلام حضرت علی بن محمد السمری اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ جب وقت قریب آیا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے بعد کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا اب آئندہ یہ سلسلہ قائم نہ رہے گا۔ محمد السمری کے انتقال سے 2 یوم قبل امام علیہ السلام کا ایک فرمان ناحیہ مقدسہ سے برآمد ہوا جس میں ان کی وفات کا ذکر اور سلسلہ سفارت کے ختم ہونے کا تذکرہ تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کے خط میں یہ الفاظ موجود تھے: اے علی بن محمد، خداوند عالم تمہارے بارے میں تمہارے بھائیوں اور دوستوں کو اجر جمیل ادا کرے۔ تمہیں معلوم ہو کہ تم 6 یوم میں وفات پانے والے ہو۔ تم اپنے انتظامات کر لو اور آئندہ کے لیے اپنا کوئی قائم مقام تجویز و تلاش نہ کرو، اس لیے کہ غیبت کبریٰ واقع ہو گئی ہے اور اب اذان خدا کے بغیر ظہور ناممکن ہوگا۔ یہ ظہور بہت طویل عرصہ کے بعد ہوگا۔ غرض کے 6 یوم کے بعد حضرت ابو الحسن علی بن محمد السمری انتقال فرما گئے۔ حضرات، یہاں پر ایک ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ جسے علامہ عربلی نے روایت کیا ہے۔ علامہ عربلی لکھتے ہیں کہ زمانہ نیابت میں بعہد حسین بن روح ابو القاسم جعفر بن محمد بن قویلیہ بارہ جو حج بغداد گئے اور انہوں نے مکہ معظمہ پہنچ کر حج کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ بغداد پہنچ کر سخت علیل ہوئے۔ اسی دوران میں آپ نے سنا کہ کرامتاں نے حجر اسود کو نکال لیا اور وہ اسے کچھ درست کر کے ایام حج میں پھر نصب کریں گے۔ کتابوں میں چونکہ پڑھ چکے تھے کہ حجر اسود صرف امام زمانہ ہی نصب کر سکتے ہیں، یعنی حجر اسود صرف اس دور کا امام، نبی یا امام ہی نصب کر سکتا ہے۔ اس لیے
جیسا کہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا تھا، پھر زمانہ حجاج میں امام زین العابدین علیہ السلام نے نصب کیا۔ اسی بنا پر انہوں نے ایک کرم فرما ابن حشام کے ذریعے سے یہ خط ارسال کیا اور اسے کہہ دیا کہ جو حجر اسود نصب کرے اسے یہ خط دے دینا۔ نصب حجر کے لوگ صحیح کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی حجر اسود اپنی صحیح جگہ پر بیٹھ نہیں رہا تھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان ایک طرف سے نمودار ہوا۔ اس نے ان لوگوں سے یہ حجر اسود لیا اور بڑے آرام سے اسے اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوا تو ابن حشام ان کے پیچھے ہو لیے۔ راستے میں انہوں نے پلٹ کر کہا، اے ابن حشام، تو جعفر بن محمد کا خط مجھے دے دے، اس میں اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، اس سے کہہ دینا وہ اب 30 سال اور زندہ رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ ابن حشام نے سارا واقعہ بغداد جا کر جعفر بن کولویہ سے بیان کر دیا، غرض کہ وہ 30 سال کے بعد وفات پا گئے۔ علامہ عبد الرحمن ملاجمی کہ ایک شخص اسماعیل بن حسن ہرکلی جو نواحی ہلہ میں مقیم تھا، اس کی ران پر ایک زخم نمودار ہو گیا جو ہر زمانہ بہار میں ابل آتا، جس کے علاج سے تمام دنیا قاصر ہو گئی۔ وہ ایک دن اپنے بیٹے شمس الدین کے ہمراہ لے کر سید رضی الدین علی بن طاؤس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پہلے بڑی سعی کی، لیکن چارہ گر ثابت نہ ہو سکے۔ ہر طبیب یہ کہتا تھا کہ یہ پھوڑا رگے ہلاہل پر ہے، اگر اسے نشتر دیا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا علاج ممکن نہیں۔ اسماعیل کا بیان ہے کہ سرمن رائے کرم، جب میں تمام طبیبوں سے مایوس ہو گیا تو سامرا کے سرداب کے قریب گیا اور وہاں پر حضرت صاحب الامر کو متوجہ کیا۔ ایک شب دریائے دجلہ سے غسل کر کے واپس آ رہا تھا کہ 4 سوار نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے میرے زخم کو قریب ہاتھ پھیرا اور میں بالکل اچھا ہو گیا۔ میں ابھی اپنی صحت پر تعجب ہی کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک سوار نے جو سفید ریش تھے لیکن کہا کہ تعجب کیا ہے، تجھے شفا دینے والے امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر میں نے ان کے قدموں کا بوسہ دیا اور وہ لوگ نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرات، یہاں پر ایک اور خط کا ذکر کرتا چلوں جو مولا امام اثر علیہ السلام نے اسحاق بن یعقوب کے نام تحریر فرمایا۔ علامہ تبریسی بحوالہ محمد بن یعقوب کلینی لکھتے ہیں کہ اسحاق بن یعقوب نے بذریعہ محمد بن عثمان عمری حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط ارسال کیا، جس میں کئی سوال مندرج کیے گئے تھے۔ حضرت نے خط خود جواب تحریر فرمایا اور تمام سوالات کے جواب تحریراً عنایت فرمائے۔ جو ہمارا منکر ہے وہ ہم سے نہیں، میرے عزیزوں میں سے جو مخالفت کرتے ہیں ان کی مثال ابن نوح اور برادران یوسف کی سی ہے۔ نکاح یعنی جوں کی شراب پینا حرام ہے۔ ہم تمہارے مال صرف اس لیے بطور خمس قبول کرتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ اور عذاب سے نجات حاصل کرو۔ میرے ظہور کرنے اور نہ کرنے کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ جو لوگ وقت ظہور مقرر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے وہ کافر، جھوٹے اور گمراہ ہیں۔
تمام واقعہ ہونے والے حوادث میں میرے سفرہ پر اعتماد کرو، وہ میری طرف سے تمہارے لیے حجت اور میں حجت اللہ۔ عثمان امین اور سکہ ہیں ان کی تحریر پر، ان کی تحریر میری تحریر ہے۔ محمد بن علی مہریار احوازی کا دل انشاءاللہ بہت صاف ہو جائے گا اور انہیں کوئی شک نہ رہے گا۔ گانے والے کی اجرت و قیمت حرام ہے، گانے والی کی اجرت حرام ہے۔ بن نعیم ہمارے شیعوں میں سے ہیں۔ ابو خطاب محمد بن ابی زینب ملعون ہے اور ان کے ماننے والے بھی ملعون ہیں۔ میں اور میرے باپ دادا اس سے اور اس کے باپ دادا سے ہمیشہ بیزار رہے ہیں۔ جو لوگ دین خدا میں شک کرتے ہیں وہ اپنے خود ذمہ دار ہیں۔ میری غیبت کیوں واقع ہوئی؟ یہ بات اللہ کی مصلحت کے متعلق ہے، اس کے متعلق سوال بیکار ہے۔ میرے آباء و اجداد دنیا والوں سے شکنجہ میں ہمیشہ رہے، لیکن اللہ نے مجھے اس شکنجے سے بچا لیا۔ جب میں ظہور کروں گا بالکل آزاد ہوں گا۔ زمانہ غیبت میں مجھ سے کیا فائدہ؟ اس سے متعلق یہ سمجھ لو کہ میری مثال غیبت میں ویسی ہی ہے جیسے ابر میں چھپے ہوئے آفتاب کی۔ میں ستاروں کی مانند اہل ارض کے لیے امام ہوں۔ تم لوگ غیبت اور ظہور سے متعلق سوالات کا سلسلہ بند کرو اور خداوند عالم کے حضور دعا کرو کہ وہ جلد مجھے اذن ظہور فرمائے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ مولا امام مہدی علیہ السلام ہر سال مقام حج پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نظریں اس قدر آلودہ ہو چکی ہیں اور ہمارے دل اس قدر کالے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے امام نظر نہیں آتے۔ ہم اپنی تمام تر کوششوں اور محنتوں کے باوجود اپنے امام سے ہم کلام نہیں ہو پاتے۔ ان ساری چیزوں کی حقیقت اور ثبوت کے ساتھ دلیل ہے ہمارے ہی ایمان کی کمزوری۔ یہ مسلمات سے ہے کہ مولا امام مہدی علیہ السلام ہر سال حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں، جس طرح حضرت خضر اور حضرت الیاس بھی ہر سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ غانم ہندی کا بیان ہے کہ میں امام کی تلاش میں ایک مرتبہ بغداد گیا۔ ایک پل سے گزرتے ہوئے مجھے ایک صاحب ملے اور مجھے ایک باغ ملے گئے۔ حضرات یہ واقعہ غور طلب ہے اور ہمارے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا ذرا تھوڑا دھیان سے سنیے گا۔ غانم ہندی ایک محب تھا مولا کا، جس کی خواہش تھی کہ مجھے مولا کی زیارت نصیب ہو سکے۔ اسی شوق میں وہ مختلف مقامات کا سفر کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیان کرتا ہے کہ میں امام کی تلاش میں بغداد گیا۔ ایک پل سے گزرتے ہوئے مجھے ایک صاحب ملے اور مجھے ایک باغ ملے گئے۔ انہوں نے مجھے ہندی زبان میں کلام کیا اور فرمایا کہ تم امسال حج کے لیے نہ جاؤ ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ محمد بن شازان کا کہنا ہے کہ میں ایک دفعہ مدینہ میں داخل ہوا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میرا پورا نام لے کر پکارا۔ چونکہ میرے پورے نام سے کوئی واقف نہ تھا اس لیے مجھے تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں امام زمانہ۔ اسی طرح شیخ سلیمان قندوزی
تحریر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن صالح نے کہا کہ میں نے غیبت کبریٰ کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو حجرہ اسود کے نزدیک اس حال میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ انہیں لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ شیخ عبداللطیف حلبی حنفی کا کہنا ہے کہ میرے والد شیخ ابراہیم حسین کا شمار حلب کے مشائخ و عزائم میں تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے مصری استاد نے بیان کیا کہ میں نے امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تھوڑا سا ذکر ان ملاقاتوں کا بھی کرتے چلیں جو مولا امام زمانہ علیہ السلام وقت کے امام اپنے مومنین سے کیا کرتے ہیں۔ رسالہ جزیرۃ الخضرہ کے صفحہ نمبر 16 پر بحوالہ حدیث آل محمد مرقوم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ہر مومن کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مومنین اتنے مصلحت خداوندی کی بنا پر اس طرح نہ پہچان سکے جس طرح پہچاننا چاہیے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر میں اپنا ایک خواب لکھ دوں۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کل جب میں امام زمانہ علیہ السلام کے حالات لکھ رہا ہوں، حدیث مذکورہ پر نظر ڈالنے کے بعد فوراً ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ مولا سب کو دکھائی دیتے ہیں لیکن مجھے آج تک آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں بستر استراحت پر گیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی نیند نہ آئی تھی اور قطعی طور پر نیم بیداری کی حالت میں تھا۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ میرے مکان سے جانب مشرق تحت نظر ایک کوسی خط پڑا ہوا ہے، یعنی شمال کی جانب کا سارا حصہ عالمی پہاڑ ہے، اور اس پر حضرت امام مہدی علیہ السلام برہنہ تلوار لیے کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نصف دنیا آج ہی فتح کر لوں گا۔ شمال کی جانب سے ایک پاؤں بڑھا رہے ہیں۔ آپ کا قدم عام انسانوں کے قد سے ڈیڑھا اور جسم دوہرا ہے، بڑی بڑی سرگوں آنکھیں، چہرہ انتہائی روشن اور آپ کے پٹے کٹے ہوئے ہیں اور سارا لباس سفید اور وقت اثر ہے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا امام اثر سے استفادہ کرنا۔ مولا امام مہدی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کے سپاروں کے آغاز میں اکثر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے کاف ہا یا عین سین۔ مولا سے اس کا مطلب دریافت کیا گیا تو مولا نے فرمایا کاف سے کربلا، ہے سے ہلاکت عطرت، یہ سے یزید ملعون اور عین سے عطش حسینی، سین سے صبر آل محمد مراد ہے، سواد سے صبر آل محمد مراد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آیت میں جب ذکر جناب زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جب زکریہ علیہ السلام کو واقعہ کربلا کی اطلاع ہوئی تو وہ 3 دن تک مسلسل روتے رہے۔ بعض متشرکین و ماہرین اعمار کا کہنا ہے کہ جن کے اعمال و کردار اچھے ہوتے ہیں اور جن کے صفا باطن کامل ہوتا ہے، ان کی عمریں طول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فقہا صالح کی عمریں اکثر طویل ہوتی ہیں۔ طویل عمر مہدی علیہ السلام کی یہ بھی ایک وجہ ان سے قابل جو ائمہ علیہ السلام گزرے ہیں وہ شہید کر دیے گئے اور ان پر دشمنوں کا دسترس نہ ہوا تو وہ پھر زندہ رہے اور آج تک باقی ہیں، لیکن میرے نزدیک عمر کا تقرر و تعین دست زدہ
اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تواریخ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے بعض لوگوں کو کافی طویل عمریں عطا فرمائی ہیں۔ عمر کی طوالت مصالحت خدا بندی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے دوست اور دشمن دونوں کو نوازا ہے۔ دوستوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور دشمنوں میں سے ابلیس، لعین، دجال، یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چونکہ قیامت اصول دین اسلام سے ہے اور اس کی آمد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خاص حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا ان کو زندہ باقی رکھنا مقصود رہا اور ان کی طویل عمر کے اعتراض کو رد اور رفع و دفع کرنے کے لیے اس نے بہت سے افراد کو طویل عمریں عطا فرمائی۔ مذکورہ افراد کو جاننے دیجیے، عام انسانوں کی عمروں کو دیکھیے، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کی طویل عمریں ہوا کرتی۔ لقمان کی عمر 3500 سال تھی، اوج بن عنق کی عمر 2300 سال تھی اور بکولے کی عمر 3600 سال تھی۔ ذوالقرنین کی عمر 3000 سال، حضرت نوح علیہ السلام، ضحاکہ، طہورس کی عمریں 1000 سال، کینان کی عمر 900 سال، مہلائیل کی عمر 800 سال، نفیل بن عبداللہ کی عمر 700 سال، ربیع بن عمر عرف سطیح کاہن کی عمر 200 سال، حاکم عرب عامر بن ضرب کی عمر 500 سال، سام بن نوح کی عمر 500 سال، حرس بن مکاس کی عمر 400 سال، ارفخش کی عمر 400 سال، زید کی عمر 400 سال، سلمان فارسی کی عمر 400 سال، عمر بن دوسی کی عمر 400 سال، زبیر بن جناب عبداللہ کی عمر 430 سال، حرس بن زیاس کی عمر 400 سال، کعب بن جمع کی عمر 390 سال، نصر بن رحمان بن سلیمان کی عمر 390 سال، قیس بن سعدہ کی عمر 3700 سال، عمر بن ربیعہ کی عمر 332 سال، اقسم بن زحیکی کی عمر 336 سال۔ عمروں کو دیکھنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ انہی عمر کا انسان نہیں ہوتا اس لیے ہم امام مہدی علیہ السلام کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی عمر اس وقت 1378 سال میں صرف 1123 سال کی ہوتی ہے، جو مذکورہ عمر میں سے لقمان حکیم اور ذوالقرنین جیسے مقدس لوگوں کی عمروں سے بہت کم ہے۔ الغرض قرآن مجید، اقوال علماء اسلام اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو کر غائب ہو گئے اور قیامت کے قریب ظہور کریں گے، اور آپ اسی طرح زمانہ غیبت میں بھی حجت خدا ہے، جس طرح بعض انبیاء اپنے عہد نبوت میں غائب ہونے کے دوران بھی حجت اللہ تھے۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آپ زندہ اور باقی موجود ہیں، کیونکہ جس کے پیدا ہونے پر علماء اتفاق ہوں اور متفق ہوں اور وفات کا کوئی بھی غیر متعصب عالم قائل نہ ہو اور طویل العمر انسانوں کے ہونے کی مثالیں بھی موجود ہوں، تو لا محالہ اس کا وجود باقی ہونا ماننا پڑتا ہے۔
دلیل منطقی سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شکل اول یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور جو پیدا ہو کر مرے نہیں وہ زندہ اور باقی ہیں۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام زندہ اور باقی ہیں۔ ان کا تمام شواہد دلائل کی موجودگی میں، جن کا ہم نے اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے، رسالہ طلوع اسلام، ہندوستان میں ایک شخص عبداللہ نامی پیدا ہوگا جس کی بیوی آمینہ ہوگی، اس کی ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، وہی کوفہ جا کر حکومت کرے گا۔ لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام وہی ہیں جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حد درجہ مضحکہ خیز، افسوسناک اور حیرت انگیز واقعہ ہے، کیونکہ علماء افریقین کا اتفاق ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور 15 شعبان 255 کو پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ یہاں پر ایک یہودی کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ناصل ایک یہودی تھا جس سے حضرت عائشہ حضرت عثمان کی تشبیہ دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا کرتی تھی کہ اس ناصل عثمانی کو قتل کر ڈالا۔ یہی ناصل ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوا کہ مجھے اپنے خدا، اپنے دین، اپنے خلفاء کا تعارف کرا دیجئے۔ اگر میں ان کے جواب سے مطمئن ہو گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت نہایت بلیغ اور بہترین انداز سے خلاق عالم کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد دین اسلام کی وضاحت کی۔ ناصل نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے اپنے وسیع سے آگاہ کر دیجئے اور بتائیے کہ وہ کون ہے، یعنی جس طرح ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع حضرت یوشع بن نون ہیں، اسی طرح آپ کے وسیع کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے وسیع علی ابن ابی طالب اور ان کے فرزند حسن اور حسین ہیں۔ پھر حسین کے سلب سے 9 بیٹے قیامت تک ہوں گے۔ اس نے کہا کہ سب کے نام بتا دیجئے۔ آپ نے 12 اماموں کے نام بتا دیے۔ ناموں کو سننے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے کتب آسمانی میں ان 12 اماموں کے ناموں کو اسی زبان کے الفاظ میں دیکھا ہے۔ پھر اس نے ہر وسیع کے حالات بیان کیے، کربلا کا ہونے والا واقعہ بتایا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کی خبر دی۔ اس کے بعد ہمارے 12 اسباط میں سے غائب ہو گئے۔ اور آخر میں آپ تمام دوستوں سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا فرض صرف یہی نہیں ہے کہ صبح بس اٹھیں اور اپنے کاروبار، اپنی نوکریوں اور اپنے روزگار کے ایک چکر میں پھنسے رہیں۔ ہمارے زندگی کے مقاصد کچھ اور ہیں جن سے ہم بہت دور ہٹ چکے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ مولا امام مہدی علیہ السلام کی سلامتی کی دعائیں کریں۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا صدقہ دیا کریں، اور مولا امام مہدی علیہ السلام کی سلامتی کے لیے 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ سلامتی مولا امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ بالکل نماز فجر کی طرح ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے نیت کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں برائے سلامتی مولا امام مہدی علیہ السلام قربتاً الی اللہ۔
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس نماز کو اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنائیں۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اس نماز کو بھی ضرور پڑھیں اور مولا امام مہدی علیہ السلام کے دشمنوں کو یاد رکھیں۔ مولا کے ظہور کے لیے مختلف دعائیں علماء اکرام اور دین کے ائمہ اور انبیاء سے بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئے ہیں، جن میں دعائے فرج، دعائے سلامتی مولا امام مہدی علیہ السلام اور خاص طور پر میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا دعائے عہد کا۔ حضرات، دعائے عہد ایک ایسی دعا ہے جو ہر روز نماز فجر کے بعد آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ عربی میں کوئی دعا سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو اس کا ضرور تبرکات اور ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ بالخصوص اس دعائے عہد کو آپ اردو میں پڑھیں، تاکہ آپ کو اس کے ترجمے کا پتہ چلے، آپ اس کے مقصد کو سمجھ سکیں کہ کیا اس دعا میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ ہاں، میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر آپ دوست احباب کوئی دعائے عہد لینا چاہیں تو وہ ضرور کومنٹس باکس میں اپنا ای میل آئی ڈی یا واٹس ایپ نمبر مجھے دے سکتے ہیں، انشاءاللہ میں یہ ترجمہ فراہم کر دوں گا۔ اور دعائے عہد کے سلسلہ میں ایک اس کا چلے کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ ویسے میں نے ایک پوری ویڈیو اس پر دعائے عہد پر پہلے سے بنا رکھی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ دوست احباب نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، لیکن مختصر سا ذکر یہاں کرنا ضروری سمجھتا کہ دعائے عہد کا 40 دن کا ایک چلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن مسلسل، یاد رکھیے اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، 40 دن مسلسل جو شخص نماز فجر کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اسے یہ شرف عطا فرمائے گا کہ اسے مولا امام مہدی علیہ السلام کی سپاہ میں شامل کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک مولا امام جعفر صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص کہ جس نے یہ 40 دن مکمل کیے ہوں اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وفات پا جائے، تو اسے حق تعالیٰ اپنی کمال رحمت سے یہ شرف بخشے گا کہ جب مولا امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہوگا تو اس شخص کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اور مولا امام مہدی علیہ السلام خود اس شخص کو اپنی سپاہ میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے۔ حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ دنیا کے اس دور میں کون سے ملک ہمارے اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، یہ بات ہم بعد میں کریں گے۔ فی الحال یہ جان لینا ضروری ہے کہ کون سے افراد اپنے ہی اس عرض پاک کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر آپ اس سے بھی تھوڑا نیچے آتے جائیں تو کون سے افراد ایسے ہیں جو ہماری فقہ کے ساتھ مخلص ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیغام یہاں دینا ضروری سمجھوں گا کہ خدا را آپسی اختلافات کو ختم کرے۔ ایک ایسا پراشوب دور آیا ہے کہ ایسی نسلیں دنیا پر وارد ہوئی ہیں
جو علماء کو گالیاں دیتی ہیں اور ان کے الٹے نام بھی رکھتی ہیں۔ علماء وارث ہیں انبیاء کے علم کے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم میں کوئی دہشت گرد نہیں، ہم سب سنی شیعہ بھائی ہیں۔ ہمیں مل کر چلنا ہے، ہمیں مل کر مولا امام مہدی علیہ السلام کا استقبال کرنا ہے، ہمیں مل کر مولا امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ تو آئیے اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں اور اس کا آغاز اگر آپ دعائے عہد سے کریں تو انشاءاللہ ضرور مولا امام مہدی علیہ السلام ہمارے حامی و ناصر ہوں گے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور سب کا